السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ الحج پارہ نمبر 17 کا رکوع نمبر 12 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اور ہر ایک امت کے لیے، جعلنا ہم نے مقرر کر دیا، منسکن عبادت کا طریقہ یا قربانی کا طریقہ، لیذکروا تاکہ وہ ذکر کریں، اسم اللہ نام اللہ کا، علی ما رزقہم اس پر جو اس نے ان کو رزق دیا، من بہیمۃ الانعام چھپائے مویشیوں میں سے، فإلہکم الہ واحد پس معبود تمہارا ایک معبود ہے، فلہ اسلموا پس اسی کی فرما برداری کرو، وبشر المخبتین اور عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ منسکن کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں، ایک تو یہ ناسکا ینسکو سے مصدر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنا، قربانی کے طریقے کو منسک کہا جاتا ہے۔ دوسرا عبادت کے طریقے، جیسے مناسک حج، اس میں کیا ہوتا ہے کہ حج کے جتنے بھی ارکان ہیں ان کو ادا کرنے کو کہتے ہیں مناسک حج، یعنی حج ادا کرنے کے سارے طریقے۔ تو اس کے پھر دو معنی مراد ہوں گے، قربانی کا طریقہ یا عبادت کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے مذہب والوں کے لیے بھی قربانی کا یا عبادت کا طریقہ مقرر کر رکھا تھا تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرتے رہیں، اور اس میں یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیں، یعنی وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کریں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین وہ جو، اذا جب، ذکر اللہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجلت کانپ جاتے ہیں، قلوبہم دل ان کے، والصابرین اور صبر کرنے والے، علی ما اصابہم اس پر جو ان کو پہنچے، والمقیم الصلاۃ اور قائم کرنے والے نماز، ومما رزقناہم اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ جو اوپر عاجزی اختیار کرنے والے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے، ان میں کون کون سی صفات ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے کانپ اٹھتے ہیں، اور جو بھی ان کو برائی پہنچتی ہے، جو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس پر صبر بھی کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ان کے اندر ساری صفات ہوتی ہیں جو مخبتین ہیں، جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ۔ وَالْبُدْنَ اور قربانی کے اونٹ، جَعَلْنَاهَا ہم نے ان کو بنایا، لَكُم تمہارے لیے، مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ اللہ کی نشانیوں میں سے، لَكُم تمہارے لیے، فِيهَا ان میں، خیر بھلائی ہے، یعنی نفع ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَاذْكُرُوا پھر اللہ کا نام ذکر کرو، علیہا ان پر، صواف جب وہ صف باندھ کے کھڑے ہوں، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ۔ فَإِذَا پھر جب، وجبت گر پڑیں، جنوبها پہلو ان کے، فَكُلُوا پھر کھاؤ، مِنْهَا اس میں سے، وَأَطْعِمُوا اور کھلاؤ، قَانِعَ سوال سے رکنے والوں کو، قناعت کرنے والوں کو، والمعتر اور سوال کرنے والے مجبور کو، كَذَلِكَ اس طرح سے، سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ ہم نے ان کو مسخر کر دیا تمہارے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرو۔ بدن بدنتن کی جمع ہے، یا عام طور پر موٹے تازے جانور کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ اونٹوں کے ساتھ خاص ہے، خاص قربانی کو اونٹ کو بدنہ کہا جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو جانور ہیں، یہ جو قربانی کے اونٹ ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو ان پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرو جب یہ صف باندھ کے کھڑے ہوں۔ صواف صف باندھنا، یہ جو اونٹ ہے نا، ان کو کھڑا کیا جاتا ہے، صفوں میں کھڑا کیا جاتا ہے، ان کا گھٹنا باندھا جاتا ہے اور کھڑے کھڑے ان کو نہر کیا جاتا ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب یہ کھڑے ہوں۔ فَإِذَا وَجَبَ جُنُوبُهَا جب یہ پہلو کے بل گر پڑے نا،
یعنی جب ان کو کھڑے کھڑے نہر کرنا ہے، ان کا خون نکل جانا، پھر انہوں نے گر پڑنا ہے، پھر ان کو کاٹا جاتا ہے، کاٹ کے تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خود بھی کھاؤ اور جو نہیں مانگتے یعنی مسکین ہیں اور جو سوال کرنے والے ہیں سب کو کھلاؤ۔ اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب سارا خون نکل جائے گا اور جانور بے روح کے زمین پر گر پڑے گا تب اسے کاٹنا ہے۔ اگر اس سے پہلے کاٹا، ابھی اس میں جان تھی، آپ نے کاٹنا شروع کر دیا، وہ حرام ہو جائے گا حدیث کی روح سے۔ حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ جس جانور سے اس حال میں گوشت کاٹا جائے کہ وہ زندہ ہو تو اس کا وہ گوشت مردار ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو صحیح حدیث سنائی ہے ابن ماجہ کی۔ کانی ان کے معنی کنات کرنے والا یعنی سوال سے بچنے والا، اور معتر کے معنی ہے جو سوال کر لیتا ہے، یعنی مسکین جو سوال کرنے سے بچتا ہے، اور معتر جو مجبور ہو چکا ہے اور سوال کرتا ہے۔ تو دونوں کو کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، جو مانگتے ہیں جو نہیں مانگتے سب کو کھلاؤ۔ تو جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تک قربانی کا گوشت کھانے کا کہا تھا اور 3 دن کے بعد منع کیا تھا، وہ ایک ہنگامی صورتحال تھی۔ وہ یہ تھا کہ کسی علاقے میں قحط پھیلا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے کہا تھا کہ 3 دن تک جتنا گوشت کھایا جائے اتنا ہی رکھو اور باقی سب فقراء پر تقسیم کر دو۔ تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الاضحی میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں میں نے تمہیں پہلے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، کھاؤ اور جو مناسب سمجھو ذخیرہ کرو۔ یعنی ایک اور حدیث ہے جس میں ذخیرہ کرنے کے ساتھ صدقہ کرو کے بھی الفاظ ہیں، یعنی خود بھی کھاؤ، ذخیرہ بھی کرو اور صدقہ بھی کرو۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ لن ینال اللہ ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو، لحومها گوشت اس کا، ولا دماؤها اور نہ خون اس کا، ولکن ینالہ التقوی منکم لیکن پہنچتا ہے اس کو تقوی تمہاری طرف سے۔ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم۔ کذالک اسی طرح سے سخرھا اس نے مسخر کر دیا اس کو، لکم تمہارے لیے، لتکبروا اللہ تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، اللہ اس پر، ما ھداکم جو اس نے تم کو ہدایت دی، وبشر المحسنین اور خوشخبری دے دو نیکی کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو تمہارے دل کی پرہیزگاری، تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے فرما بردار کر دیا تاکہ تم اس کی رہنمائی کے شکریہ ادا کرنے میں اس کی بڑائی بیان کرو، اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنائی ہے۔ یہاں تقوی کا ذکر کیا گیا ہے کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ تقوی کا حصول، اور اللہ تعالیٰ کو ہمارا تقوی ہی دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود نہیں ہے کہ ہم جانور کے گلے پہ چھری چلائیں، بلکہ یہ کہ ہم اپنی خواہشات کے گلے پہ چھری چلائیں، ہم اپنی خواہشات کو چھوڑیں، ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آئیں کہ ہم اپنی خواہشات کی پرواہ نہیں کرتے، ہم اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے آگے قربان کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ تقوی پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ نے دلوں کی پرہیزگاری دیکھنی ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں ریاکاری کے لیے کئی قربانیاں کرتے ہیں، یا اچھا جانور لاتے ہیں تو نیت اللہ کے لیے نہیں ہوتی، نیتیں اللہ جانتا ہے نا، تو نیت اللہ تعالیٰ کی نہیں ہوتی، دکھلاوے کے لیے ہوتا ہے تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو تقوی دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا کہ تم لوگوں نے کتنی قربانیاں کی ہیں۔ تو جو بھی کریں قربانیاں کریں، شوق سے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹ بھی قربان کیے ہیں، لیکن اس میں دکھلاوا نہ آئے۔ اگر دکھلاوا آ گیا تو پھر سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ ایک قربانی بھی جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی قربانی کی تھی، تو صحابہ کا بھی یہی معمول رہا، ایک ہی قربانی اپنے گھر والوں کی طرف سے کی ہے۔ 2 مینڈے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ 2 مینڈے کیا کرتے تھے، ایک اپنے گھر والوں کی طرف سے، ایک اپنی امت کی طرف سے، تو ایک قربانی بھی کافی ہے۔ اگر دکھلاوا نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ بھی کی جا سکتی ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یدافع دور کرتا ہے، عن الذین ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب کل خوان کفور نہیں پسند کرتا ہر خیانت کرنے والے ناشکرے کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومنوں سے، مسلمانوں سے کافروں کو دور کرتا رہے گا، دور اٹھاتا رہے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان خیانت کرنے والے ناشکرے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے 6 ہجری میں جیسے کافروں